اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یعنی جب ہم مذہب اسلام کا، دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو مذہب اسلام کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ وہ دل کو ایڈریس کرتا ہے، یعنی دل کو مخاطب کرتا ہے، اس کا مخاطب دل ہوتا ہے۔ اب ہم عقائد کی بات کر لیں یا عبادات کی، اخلاقیات کی یا معاملات کی، یعنی انسانی زندگی کا جو ہر عمل ہے، زندگی کا ہر گوشہ، اس کی جو نظر ہے وہ دل پر ہوتی ہے، یعنی دل کے آئینے پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی اعمال افعال انجام دے رہے ہیں، آپ کے دل میں اس عمل کا کتنا اخلاص ہے، یعنی جو عبادات آپ کر رہے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ رب العزت کی جو رضا ہے وہ مطلوب ہونا چاہیے، یعنی مقصود کیا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ خالص اخلاص یعنی خالص سے ہے، یعنی پاک کرنا۔ آپ نے اپنے ہر عمل کو اتنے ہی اخلاص سے اس کو کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ آپ کا مطمع نظر جو ہے وہ دنیاوی غرض نہیں ہونا ہے اور معاوضہ نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، صرف اور صرف رضائے الہی مقصود ہونا چاہیے۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں مخلصین لہ الدین، یعنی اپنے دل کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لینا، تو یہ خالص کیسے کرنا ہے، اس سے کیا مراد ہے، قرآن ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ اس حوالے سے کیا ہمیں رہنمائی حاصل ہے۔ آج اسی عنوان پر گفتگو کریں گے، یعنی آج کا عنوان ہے اخلاص۔ اور حدیث مبارکہ بہت معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ انسان کے جسم میں ایک جو حصہ ہے وہ ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو پھر پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں خرابی آ جائے تو پورے جسم میں خرابی آ جاتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، تو اس کو درست کرنا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ دل ہے۔ آج بات کریں گے، ہماری مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کے پینل میں جو شخصیات موجود ہیں بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، میری پہچان کا مستقل حصہ ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور دوسری بھی مہمان شخصیت ماشاءاللہ بلا شبہ ہماری اس پروگرام میں، اس بزم میں ہوا کرتی ہیں اور بہت پیارا بولتی ہیں، سعدیہ سعید ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعدیہ، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اب اخلاص کے حوالے سے آپ، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے اخلاص سے کیا مراد ہے یہ بتا دیجئے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 146 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اخلاص، جیسے آپ نے بھی وضاحت کی زینب، کہ ایک پیورٹی، خالصیت، آپ دیکھیں تو آج ہم کہتے ہیں خالص چیز ہے یہ، تو خالص چیز ہونے سے کیا مراد ہے کہ کثافتوں سے، گندگی سے پاک ہو گئی۔ صحیح۔ تو جب ہم اعمال کرتے ہیں، ملاوٹ سے پاک، ملاوٹ سے پاک، ہر طرح کی کی خرابی سے پاک، کثافت سے پاک، سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، کھوٹ نکل جائے تو خالص رہ جائے۔ صحیح، بالکل۔ تو ایسے ہی ساری کثافتیں، حب دنیا کی، جاہ و منصب کی خواہش، یہ سب نکال کے جب بندہ خالص اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بھی کیا قرآن مجید میں بھی، دیکھیں سورہ دہر میں آیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہاں کیا ذکر ہے، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں جب کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ کہف میں ذکر ہوا کہ یریدون وجہ، اپنے لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ اس کے مکھڑے کے طلبگار، اس کی رضا کے طلبگار، اس کی خوشی کے طلبگار ہیں، وہ دنیا کی طرف نہیں دیکھتے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اخلاص کا نور ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد بتایا نا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو عبادت کی جو جان ہے، عبادت کی جو روح ہے، وہ اخلاص ہے۔
اخلاص کا نور ہے. آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ عمل اس وقت تک باعث اجر اور باعث ثواب نہیں بنتا جب تک اس میں اخلاص نہ آئے. یہ ایک نور ہے جو جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو عمل کو قبولیت کے درجے پر لے جاتا ہے. اس سے عمل طاقتور ہو جاتا ہے اور عمل سے کہیں زیادہ طاقت اس اخلاص میں ہے. اور یہی تو اللہ کا ہمراز بنا دیتا ہے بندے کو. بندہ اللہ کے لیے خالص ہو گیا، پھر اللہ نے اپنے راز، اپنے وہ اسرار اس پر منکشف کرنے شروع کر دیے. اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اتنی مشہور حدیث مبارک ہے. آپ نیت سے لے کر کسی بھی عمل کو اٹھائیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، وہ ظاہری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کسی کی مدد ہے، سخاوت ہے، بہادری ہے، شجاعت، کوئی بھی عمل لے لیں آپ، وہ نیکی اور وہ خیر کا عمل بنتا ہی تب ہے جب اس کے اندر اخلاص کا نور آئے. نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان مبارک دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، اور جو شک سے بھی پاک ہے ان چیزوں کو اختیار کرتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. سعدیہ آپ کی جانب بڑھوں گی. اخلاص کی حقیقت بہت پیارے انداز سے آپ نے ظاہرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھا دیا، اور بہت اچھا انداز، بہت اچھا سمجھ بھی آ گیا ہمیں. اس کی حقیقت کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی، اخلاص کی حقیقت کے تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی. دیکھیے اخلاص کی حقیقت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور ہر قدم پر دین مبین ہمیں بتاتا ہے کہ ہر کام میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب صبح قیامت سجے گی تو بندہ اپنے نامہ اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کے سارے نامہ اعمال رد کر دو. اس کے پاس ہزاروں نیکیاں ہوں گی لیکن رد کر دیے جائیں گے. وجہ پوچھنے پر پتہ چلے گا کہ اس نے جتنے عمل کیے ہیں وہ کیے ہی جن لوگوں کے لیے، یہ جا کر اسی سے اجر لے. اللہ رب العزت فرمائے گا میرے پاس اس کی کسی بھی نیکی کا اجر نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ جسے ہم بارہا سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن 3 اشخاص ایسے کہ ایک علماء کرام، عالم دین پہنچیں گے، شہید پہنچیں گے، سخی پہنچیں گے. اللہ رب العزت عالم دین کی بھی تمام معاملات کو رد فرمائے گا. کیوں؟ وہ فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں واعظ و نصیحت لوگوں سے شہرت حاصل کرنے کے لیے حاصل کی، اس لیے آج میرے پاس اس کا اجر نہیں ہے. شہید جب پہنچے گا رب فرمائے گا تم لوگوں کو دکھانے کے لیے اس جہاں سے اس جہاں آئے تھے، تو اب تم جن کے لیے آئے تھے انہی سے اجر طلب کرو. پھر سخی کے لیے بھی اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم نے اپنی سخاوت لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھائی، اس لیے میرے پاس اس کا اجر نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے دین کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالص کر لو تو تمہارا تھوڑا سا بھی عمل کفایت کر جائے گا. لیکن آج ہم اس چیز سے خالی ہیں کہ ہم اپنی نیتوں کو درست نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے دلوں کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے بڑھنے کے جو طریقے ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیت خالص ہوتی ہے تو ہر کام میں اخلاص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. اور حقیقت ہی در حقیقت یہی ہے کہ آقا علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرضی پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک وہ شخص ہے کہ جس کی نیت ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہر کام خالص کروں. حضرت ابو ہریرہ نے عرضی پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بھی کام کرتا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو آپ کے لیے دنیا میں ہی بشارت ہے، نیت نہیں ہے شہرت حاصل کرنے کی. لیکن ہم نے دیکھا ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے صحابہ کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، جن کا تذکرہ ہم رہتی دنیا تک، یہاں ہماری آخری سانس تک، ہمارے آنے والی بعد کی نسلوں تک چلتا رہے گا. ان کے اخلاص کے بارے میں بتایا آقا علیہ السلام نے کہ یہ دنیا میں آپ کے لیے بشارت ہے. لیکن پھر حضرت ابو امامہ نے عرضی پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ایک ایسا شخص ہے جو رب کی راہ میں نکلا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں رب کی رضا کے لیے بھی کروں اور دنیا سے بھی مجھے کوئی شہرت حاصل ہو جائے تو اس کا اجر ہے. آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اجر صرف اس کے لیے ہے جو رب کے لیے اپنے دین کو خالص کر لے، ورنہ کوئی اجر اس کے لیے اس جہاں میں نہیں ہے اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. یعنی وہی بات ہے نا کہ جو مقصود ہمارا دنیا میں تھا، یعنی اگر ہم طالب دنیا تھے تو ظاہر ہے وہ چیزیں ہمیں دنیا میں میسر آ گئیں، اور اس کے بعد آخرت میں اللہ نہ کرے کہ ایسا معاملہ ہو، لیکن ظاہر تعلیمات اسلام سے
ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب اخلاص کے حوالے سے آج گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج کی بزم کی جو مہمان شخصیات ہیں یعنی ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ بھی رونق افروز ہیں۔ اخلاص کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو دونوں ہی کی جانب سے ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ بلا کسی تاخیر فوری طور پر آپ کی جانب بڑھوں گی۔ اخلاص کے حوالے سے یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سے امور ہیں جو اخلاص کے منافی ہیں اور اخلاص میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ فرما دیجئے۔ زینب، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ آج کا دور نفس پرستی کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے۔ یا جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں، کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو ایک ترازو اٹھا کے رکھتے ہیں کہ کتنا نفع ہوگا، کتنا نقصان ہوگا۔ تو یہ جو ساری چیزیں دنیا سے ریلیٹڈ ہیں، یہ انسان کو خود غرض بنا رہی ہیں۔ صحیح، یعنی لوگوں سے بھی ہم اس حوالے سے ملتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ ایگزیکٹلی، ایون لوگوں سے ملنے کے علاوہ عبادتیں بھی خالص نہیں رہیں۔ جو خالص ہے ہی عمل عبادت کا، اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ بھی دکھاوے کی نظر ہو گیا، وہ بھی نیک کہلانے کے لیے ہو گیا، وہ بھی ہاتھ چموانے کے لیے ہو گیا، وہ بھی جبہ و دستار کی نظر ہو گیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ خالصیت چلی گئی۔ تو خالصیت کی سب سے بڑی رکاوٹ خود غرضی ہے۔ اور جب آپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ بے لوث محبت ملتی نہیں۔ بے لوث ہونا کیا ہے کہ غرض سے پاک ہو جانا۔ ہاں غرض ہو تو اللہ کی خوشی کے لیے، اپنے محبوب آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم کی اس طلب میں بندہ کچھ کرے کہ وہ میں بھی ان کے پسندیدہ بندوں میں آ جاؤں، مجھ سے وہ خوش ہو جائیں، مجھ پر نگاہ کرم کریں۔ تو یہ ساری چیزیں خود غرضی کو توڑتی ہیں اندر سے۔ تو جب تک خود غرضی رہتی ہے، بندے میں دنیا کی طلب رہتی ہے، جاہ و منصب کی طلب رہتی ہے، شہرت کی طلب رہتی ہے، عزت کی طلب رہتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں کہ جو اخلاص کا نور نہیں بندے کے اندر آنے دیتی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو انسان، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ علم جو ہے وہ حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کیسے ہے کہ علم جو ہے اس تکبر لے آتا ہے، بعض اوقات انسان گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ حجاب بن جاتا ہے اس کے لیے، ایسا حجاب کہ جو اس کے اندر اخلاص نہیں آنے دیتا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا قول، میرا فعل، میرا سب کے لیے قابل اتباع ہونا چاہیے، لوگوں کو دیکھ کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب کیا ہے، خواہش یہ ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلے، لوگ میری، اس میں میں زیادہ ہے۔ ہاں جی، تو میں جب آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہی تو اصل میں فرعونیت ہے، یہی تو وہ چیز ہے جس کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ تو اس سے بچنا ہے، یہ رکاوٹ بنتا ہے اخلاص کے لیے۔ پھر ایک یہ ہے کہ آپ تعریف اور مذمت آپ کے لیے برابر ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ تعریف ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، یہ عمل لوگوں کو پسند آ رہا ہے، تعریف ہو رہی ہے، اس کو اور زیادہ کرو۔ جس چیز پر مذمت ہوتی ہے ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو جب انسان کے لیے تعریف اور مذمت کوئی معنی نہ رکھے، وہ خالص اللہ کے لیے عمل ہو، پھر وہ اپنے عمل کو دیکھنا بھی بھول جائے، اسے یاد ہی نہ رہے کہ اس نے کوئی نیکی کی۔ بھلا ایسے ہوتا ہے ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو 10 دفعہ اس کو گنوائیں گے، احسان رکھیں گے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، تم نے ذرا قدر نہیں کی۔ یہ چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلاص سے نہیں کیا گیا تھا عمل۔ ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ جو زیادہ تعریف کرتا ہے اس سے زیادہ قریب بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہی جو ایک خوشامد پسندی آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ پھر ایک اور یہ کہ آخرت میں بھی اس کا ثواب دیکھنا بھول جائے کہ میں نے اتنا کیا نا، مجھے آخرت میں اتنا ثواب ملے گا، تو ابھی بھی ثواب پر نظر ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہے ابھی پوشیدہ۔ تو خالص ہو جانا اللہ کی محبت میں، اللہ کے حبیب کی محبت میں، اور ان ساری چیزوں سے اوائڈ کرنا، نیت کو خالص کرنا، محبت کو خالص کر لینا، ہر بات میں سوچنا انا اريد وجهك، مولا میں تو تیری رضا کے سوا کسی چیز کی سوال ہی نہیں۔ اٹھتے بیٹھتے، اور آپ دیکھیں ہم اتنی بار اس کا اقرار کرتے ہیں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، بار بار پڑھتے ہیں۔
اگر یہ ہماری جان و دل روح میں سما جائے نا کہ میرا ہر عمل جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ اکبر کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں تو بار بار اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی رب مالک ہے، جسم و جان کا مالک ہے، وہی قابل ہے تعریف کے، مگر اسے اپنی زندگیوں میں اپنے اعمال میں نہیں لا رہے۔ تو ایک عادت جو ہے اس کو عبادت بنانا ہے، ایک فعل ہے اس کو وہ عمل بنانا ہے جو اجر و ثواب کا مستحق ہو جائے۔ تو اپنے اعمال پر نگاہ ڈالنی ہے، خود غرضی سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اس سے باہر نکالنا ہے، بے لوث ہو کر لوگوں کے کام آنا ہے، مخلوق خدا کے کام آنا ہے۔ حضور کا فرمان مبارک کہ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کے کنبے کی خدمت میں لگ جاؤ، خادم العالمین ہو جاؤ، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ بہت پیاری بات، بہت پیارا انداز ہمیشہ سے ہی ڈاکٹر صاحبہ کا رہتا ہے۔ اور جناب جس طرح ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی اپنے اوپر جب ہم توجہ دیتے ہیں تو خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ واقعی پروردگار ہمیں معاف فرما کہ کہیں کوئی عمل ایسا تو نہیں کہ جو ریا میں داخل ہو رہا ہے۔ سعدیہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ عدم اخلاص کی ہم بات کر لیں یا ریا سے جو جڑے ہوئے اعمال ہوتے ہیں، وہ افعال جو ہم انجام دیتے ہیں سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس پر کلام کیجیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی مشکل کشا کے قول کا ایک مفہوم، ایک حصہ یہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ انسان مخلص تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے تعریف اور مذمت ایک نہ ہو جائے، یعنی اس کی تعریف ہو رہی ہے تب بھی اسے، ابھی آپا نے بھی اس کا بڑا خوبصورت انداز سے سمجھایا کہ تعریف ہو رہی ہے تب بھی اسے فرق نہیں پڑتا، اس کی مذمت کی جا رہی ہے تب بھی اسے فرق نہیں پڑتا، تب وہ انسان جا کر مخلص ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے پھر وہ اپنے ہر قدم کو بڑھاتا ہے۔ اور دیکھیے ریاکاری ایک کیا چیز ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے اس میں یہ سوچنے لگیں کہ دکھاوا ہمارے اندر آ جائے یا جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی واہ واہ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو مسیحی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرضی پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوشیدہ شرک۔ عرضی پیش کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوشیدہ شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی کہ ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کی طرف کوئی متوجہ ہے تو اس نے اپنی نماز کو خوبصورت انداز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ وہ شرک ہے کہ جو ریاکاری میں آ جاتا ہے، یعنی یہ وہ پوشیدہ شرک ہے جو بسا اوقات عام انسان کو نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرما دیا کہ یہ اتنی سی چیزیں بھی پوشیدہ شرک میں شمار ہو جاتی ہیں۔ پھر دیکھیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر بیٹھے تھے، حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا تو پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ بہت زار و قطار رو رہے تھے۔ تو آپ نے حضرت عمر فاروق سے عرضی پیش کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا ایک حصہ مجھے یاد آ گیا کہ چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اب اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی طرف دیکھیں تو کیا ہم ہر کام میں ریاکاری نہیں کرتے؟ ہمیں یہ نہیں پتا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نیتوں کا حال تو وہ رب ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی خاطر ہی انسان کو ہر ایک کو عطا کرنا چاہیے، اور رکے گا بھی تو وہ رب کی رضا کے لیے ہی رکے گا اگر دینے سے لیکن ہم ہر عمل میں ریاکاری کو شمار کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی بھی نیکیاں کرتے ہیں تو ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بات پہنچ جائے یا ہماری ریاکاری، اور میں اس میں سب کو خدا نخواستہ شامل نہیں کر رہی، لیکن میں ایک بات کلیئر کر رہی ہوں کہ بسا اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ فلاں کام کیا، یہ کام کیا۔ کوئی تو کام رب کی رضا کے لیے کر کے دیکھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو مقبول ہو جائے پھر تو اسے بندوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ کا تقوی، آپ کی جو انکساری ایسی کہ آپ نے فرمایا میں نے حجام سے سیکھا ہے تقوی، وہ میں نے حجام سے سیکھا ہے اخلاص۔ پوچھا کیسے؟ کہا ایک دن میں حضرت سری سختی کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بال شریعت کے حکم سے زیادہ لمبے ہو گئے تو آپ اسے کٹوا لیجئے۔ کہا میں شیخ نے فرمایا تھا تو میں نے کہا انتظام ہو جائے گا، پیسے میرے پاس نہیں تھے، نہ درہم تھے نہ دینار تھے۔ میں پہنچا حجام کے پاس اور میں نے حجام سے کہا کہ میرے بال آج اللہ کی رضا کے لیے کاٹ دو۔ کہا کہ حجام نے جیسے یہ سنا، وہ جس کے خط بنا رہا تھا اس کو کرسی سے اتارا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے بٹھایا، روتا جاتا اور حجامت کرتا جاتا۔ میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے میں اس کو لوٹا دوں گا۔ کہا جب میں امیر بنا اور میرے پاس درہم دینار آئے تو میں لے کر پہنچا اس کے پاس اشرفیاں،
تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بہت بڑا صوفی سمجھتا تھا، لیکن آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ جو کام رب کی رضا کے لیے کر لیا جائے تو بندوں سے اس کا اجر طلب نہیں کیا جاتا. تو کہا میں نے اخلاص سیکھا اس حجام سے. تو ہمیں سیرت مطہرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کی ہمارے اسلاف کی بتاتی ہے کہ اصل میں اخلاص ہے کیا، اس کو سیکھو. ریاکاری کو چھوڑ کر ترک کر دو گے تو اخلاص دل میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بھی بات کہنی پڑی کہ زیادہ تر ہم جو اخلاص کے حوالے سے دوسروں کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ خالص ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہے. اخلاص آپ کے دل میں، آپ کی نیت پر. ہمیں زیادہ تر جو عموماً ہمارا جو نظریہ ہونا چاہیے وہ اپنا محاسبہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سا کام کس طرح سے کر رہے ہیں، کون سا کام کون سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے. یعنی سب سے زیادہ تو ہم طالب ہونے چاہیے اپنے محاسبے کے، سب سے زیادہ نظر ہماری اپنے اعمال پر ہونی چاہیے. ابھی سعدیہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی شخص ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اول وقت سے ہی اس نماز کو ایسے پڑھیں کہ وہ پروردگار عالم جو ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن حقیقت ہے بحیثیت انسان خطا کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں آپ لغزش ہو جاتی ہے. بیسیکلی مقصد بھی آج یہاں جمع ہو کر اس ٹاپک کو کرنے کا یہی ہے کہ ہم اپنے لیے بھی، اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، اور ہماری یہ بات سن کر کہیں نہ کہیں جو ہماری بچیاں، بہنیں، مائیں جو اس پروگرام کو دیکھتی ہیں اپنے اعمال کو یا اپنے دل کی جو نیت ہے اس کو خالص کر لیں، اس کے اندر اخلاص پیدا کریں تو اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب اخلاص کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور معزز مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے جانا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور دیگر پہلوؤں کا بھی ہم نے مشاہدہ بھی کیا، آپ نے بھی ذکر کیا، سعدیہ نے بھی ذکر کیا. اب فوائد اور ثمرات کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یقینی طور پر جو عمل اللہ کے لیے ہو، خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، اور جس میں طلب جو ہے صرف رضائے الہی ہو، تو اس کے ثمرات اور اس کے فوائد کس قدر ہوں گے، آپ ارشاد فرما دیجیے گا. دیکھیں زینب، جیسے شروع میں بھی ذکر آ رہا تھا کہ اخلاص ایک راز ہے، اسے ایک نور آپ سمجھیں جو جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ ایسا نور ہے جو اعمال کو قبولیت عطا ہوتی ہے اس کے سبب سے. اور اگر اخلاص کا نور نہیں ہے تو اعمال رد ہو جاتے ہیں. تو یہ اخلاص ہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا اور اس کے سبب سے اعمال سارے قبول ہو گئے. آپ دیکھیں تو جتنے بھی کوئی اللہ کے دوست بنے، اللہ کے ولی بنے، جنہیں ہم اس ولایت کے درجے پر فائز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر اخلاص کا نور تھا. تو ظاہراً انہیں دنیا میں آپ دیکھیں تو انہیں عزت ملی، انہیں محبت ملی. اللہ رب العزت نے کائنات میں ان کی محبت ڈال دی. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. ملائکہ سے کہا جاتا ہے، جبریل امی سے کہا جاتا ہے. تو گویا اخلاص کے نور نے انہیں اللہ کا محبوب بندہ بنا دیا، پسندیدہ بندہ بنا دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پھر سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں جو اللہ کے محبوب بندے ہو گئے. اسی طرح سے جو مباح عمل ہوتا ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، وہ بھی ان کا اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن گیا، وہ بھی باعث ثواب بن گیا. پھر ایک اخلاص کے نور کی وجہ سے وہ بیماری میں ہوئے، وہ سفر میں ہوئے، وہ کسی وجہ سے بھول گئے، تب بھی انہیں اس عمل کا ثواب ملتا ہے جو وہ مداومت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرتے تھے. تو اب انہوں نے کیا بھی نہیں ہے عمل، مگر اس کے باوجود انہیں ثواب اور انہیں اجر عطا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو مخلص تھے. انہیں شیطان بہکا نہیں سکتا، شیطان کا دو ان پر نہیں چلتا. اخلاص وہ چیز ہے کہ فرشتوں کے لکھنے میں نہ آئے، شیطان کے دو میں نہ آئے، نفس اس پر وار نہ کر سکے. گویا ان سب چیزوں سے جو اسے دنیا کی طرف لے کر جاتے تھے ان سے بچ گیا
اور وہ بندہ اللہ کے لیے خالص ہو گیا. پھر ایسے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. وہ جو دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں, اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے, وہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے. وجہ یہ رہی کہ اس نے اپنی ساری زندگی خالص ہو کر گزاری, رضا الہی کی تلاش میں, اللہ کی جستجو میں, اللہ کی طلب میں, اس محبوب کو راضی کرنے میں لگا دی. تو اب اللہ اس سے ایسا راضی ہوا کہ وہ دائمی زندگی, وہ اخروی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے, وہ اس کی پرسکون ہو گئی. ظاہری دنیا میں بھی اس کو اطمینان قلب عطا ہوتا ہے, سکون عطا ہوتا ہے. یہ سکون اور یہ عیش و عشرت کا محتاج نہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے وہ دولت ہے جو خالص لوگوں کو عطا ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں تو ان فوائد اور ان ثمرات کو اللہ نے لامحدود کر دیا, دنیا میں بھی اس کو عطا ہوئے اور آخرت میں بھی اس کے لیے وہ مخصوص ہو گئے. صحیح, یعنی آپا جس کی طلب اس نے نہیں کی اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیا, وہ بھی عطا کر دیا. بے شک ایسا ہی ظاہر ہے, وہ تو اللہ اور کل شیء قدیر ہے. تجری من تحتہا الانہار, وہ جن کا ذکر سورہ رحمان میں آتا ہے اور بے شمار سورہ واقعہ میں آتا ہے, وہ سارے انعامات انہی لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے رب کو اس دنیا میں راضی کر لیا. اب آپا لیکن پھر بھی جس طرح سے ہم آج بات کر رہے ہیں, ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ اخلاص کا بہت فقدان نظر آتا ہے, اور واقعی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ غرض کا غلام ہو گیا ہے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی سعدیہ کہ اس بات کو کیسے دیکھتی ہیں آپ کہ انسان اپنے اندر اخلاص کو کیسے پیدا کرے, فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے مختصر یہ کہ اخلاص کا فقدان آیا کیوں ہے. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ مادیت پرستی کا دور ہے اور مشینی دور بھی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ہر چیز اپنے لیے سوچنا شروع کر دی ہے. مال ہے تو میرے لیے ہے, علم حاصل کیا ہے تو میں نے اپنے لیے کیا ہے, کوئی چیز خریدی ہے تو میں نے اپنے لیے خریدی ہے. اور مومن تو خالص ہی تب ہوتا ہے جب وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. تو یہ مادیت پرستی کے دور میں ہم ایسے جی رہے ہیں اور مشینی دور میں کہ ہم نے لوگوں سے ملنا جلنا, ان کی خیر خیریت لینا, ان کے ساتھ مخلصانہ انداز سے پیش آنا چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے آج فقدان ہو گیا ہے اخلاص کا. اور اخلاص کا اگر فقدان ہو بھی گیا ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کسی بھی طور مشکل ہے کہ اس کو دوبارہ ابھارا نہیں جا سکتا. یہ بالکل ابھر کر آ سکتا ہے, کیونکہ اخلاص ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ جھکتے ہیں اور خالص نیت سے جھک کر یہ دعا کریں کہ وہ رب ہمیں اخلاص کی دولت عطا کرے, تو بے شک وہی عطا کرنے والا ہے اور وہ عطا کرتا ہے. اگر ہم نیت خالص کر کے اس بارگاہ میں جھکیں گے تو وہ رب ہمیں ہر حال میں عطا کرے گا. جب ہم دنیا دکھاوے کے لیے جھکیں گے تو پھر وہ صرف دنیا کی حد تک ہی رہے گا اور آخرت میں اس کا کوئی اجر کوئی ثواب کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جو فقدان کو ختم کرنے کے طریقے ہیں اس میں دیکھیے انسان کو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. دیکھیں آج اگر ہم شہرت کے چکر میں لگتے ہیں یا دیگر چیزوں میں کہ ہمارا یہاں بھی نام ہو یہاں بھی نام ہو, یہاں ہم نے اکثر ایسے اشخاص کو دیکھا ہے کہ جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا جو بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے رب کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں سے واہ واہ سمیٹنے کے لیے جب یہ کام کرنے شروع کر دیے تو پھر وہ پریشانی میں چلے گئے. اب دیکھیے اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. جب آپ خالص اس رب کے لیے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کے لوگوں کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, دنیا خود جھکتی ہے آپ کے پاس. اس لیے کہ ہمارے اسلاف بھی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالص ہونا ہے تو اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاؤ, وہیں سے تمہیں اخلاص سیکھنے کو مل جائے گا کہ وہ جو عمل کرتے ہیں خالص نیت کے ساتھ کرتے ہیں, وہ جہاں پر جس بات کو کہتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کہتے ہیں. جب تم اللہ کے پیاروں کی محفل پہ بیٹھو گے تو رب اپنے پیاروں کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے, تو ان کے دل سے جو نور کی شعائیں نکلیں گی وہ تمہارے دل تک پہنچیں گی تو تمہیں بھی اس کا صدقہ عطا ہوگا. لیکن آج ہم نے اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھنا, ان سے علم دین حاصل کرنا, بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کو تعلیم نہیں سکھاتی بلکہ ادب و منازل طے کرا دیتا ہے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو سمیٹنا, ان لوگوں کے پاس بیٹھنا, اخلاص کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے. اور وجہ ساری یہی ہے کہ ہم دنیا کی گہما گہمی میں مشغول ہو گئے ہیں. آج بھی وقت ہے, اللہ رب العزت توبہ اور استغفار کی توفیق دے, توبہ کریں, دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل کریں, اللہ کے پیاروں کی محفلوں میں جا کر بیٹھیں, ان کے تکنے کو ہی دیکھیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی
کہ مرشد کامل بھی قبلے کی طرح ہوتا ہے، آپ دور سے بھی ادھر رجوع کریں گے تو وہ آپ کی طرف نظر کرے گا. تو جب آپ ان بزرگوں کی محفلوں میں جا کر بیٹھیں گے تو ان کی توجہ جب آپ پر پڑے گی تو اللہ رب العزت ان کے صدقے سے ہی آپ کے دل کو ایسا پاک کر دے گا کہ دوبارہ پھر اس میں کوئی ایسی بات نہیں داخل ہو سکتی. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بیان فرمایا کہ جب تم کوئی بھی برائی سے توبہ کر لو تو پھر اپنے دل پر ایسا تالا لگا لو کہ دوبارہ وہ برائی داخل نہ ہونے پائے، تب یہ سچی توبہ ہے. تو اللہ رب العزت نے توبہ اور استغفار کے دروازے کھولے ہوئے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہر حال میں تمہیں معاف کرے گا. تم ایک بار پلٹ کر تو آؤ، تم اس کی طرف رجوع تو کرو، وہ رب معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرے گا. بس نیت خالص ہو، اخلاص کے ساتھ آؤ گے. آج بھی سعدیہ ہم نے دیکھا اور ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر ہم اپنے بچوں سے یا یہ کہتے ہیں یا یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص ہم سے ملنے آئے گا تو بچے کہیں نہ کہیں سوال کرتے ہیں کہ کیوں، یا ہم اگر کہیں کہ ہمیں جانا ہے کسی سے ملنے تو بچے سوال کرتے ہیں کیوں. یعنی ان کے اندر یہ لاجک ہم نے ڈال دی ہے کہ کسی سے ملنا ہے تو کسی غرض سے ہی ملنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں ہی جس طرح سے بات ہو رہی تھی نا کہ اس کو کیسے دور کیا جائے، بحیثیت والدین ہمیں خود اس چیز کو تربیت دینی ہے اپنے بچوں کو کہ واقعی حقیقتاً ہمیں جو ملنا ہے، یا عبادت کی بات ہوئی، معاملات کی، پہلے اول وقت میں ہم نے اخلاقیات کے حوالے سے، عبادات، معاملات، تمام ہی حوالے سے اگر اس کو لاگو کیا جائے گا تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اخلاص ہے، نیت خلوص ہے. اور انما الاعمال بالنیات، اب تفسیر کی یا حدیث مبارکہ کی جو کتب ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی باب میں پہلے نمبر پر اس حدیث کو رکھا گیا ہے کہ حقیقتاً واقعی جو تمام اعمال کی جو بیس ہے وہ نیت ہے. جس طرح سے جسم میں سے روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اگر درخت میں سے نیچے سے جڑ کاٹ دی جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ درخت سوکھ جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب اعمال میں سے اخلاص نکال دیے جائیں تو اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میسج کوئی آپ دینا چاہیں فرمائیے گا. دیکھیے اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو بنایا تو کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل خوبصورت ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو حسن عمل ہے یہاں اب کثرت و قلت کی بات نہیں ہے، اعمال میں حسن آئے گا، اخلاص سے آئے گا. اور اعمال میں آپ لیں تو نیت کا حسن، تلاوت کا حسن، سجدوں کا حسن، یہ سارے کا سارا اس کا حسن و نور ہی اخلاص ہے. تو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. جیسے وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ علم کو ایک طرف رکھو، وہ ادب اور تربیت لو، نیت کی تربیت، اخلاص کی تربیت، کہ جب پھر چھوٹا سا بھی عمل تمہارے لیے کافی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے تو وہ چھوٹا سا عمل کافی کب ہوگا؟ جب اس میں اخلاص کی طاقت ہوگی. اخلاص اسے طاقتور بنا دیتا ہے. کیا بات ہے. جی سعدیہ، آپ بھی نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں، ماشاءاللہ عالمہ ہیں، بچیاں آپ کو بہت غور سے توجہ سے سنتی ہیں. آپ کی جو کہی ہوئی بات ہے وہ دل پہ اثر کرے گی، فرمائیے گا. بہت شکریہ. اور میں نوجوان نسل کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت نے اس جہاں میں رہتے ہوئے زندگی کی سانسوں میں جب توفیق دے دی ہے تو اس کی دین کی طرف عمل کرنے کی طرف آ جائیں، اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات کو سنیں. اور بس میں یہاں پر ایک یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دنیا کی فکر تجھ کو اگر 100 لگی رہے لیکن یہ شرط ہے کہ ادھر لو لگی رہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ جھکے رہیں گے، وہ رب ہمیشہ سرخرو رکھے گا. سبحان اللہ. بہت پیارا میسج آپ نے دیا. اور جس طرح سے بار بار اخلاص کے حوالے سے، اور آج ہم نے اس ٹاپک کو ہمارے لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ واقعی ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو چیزیں معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہی ہیں، عدم اخلاص اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جس طرح سے میں چاہوں گی کہ جیسے سعدیہ نے نوجوان بچیوں کو بہت پیارا میسج دیا، اب اگر ہم یہ دیکھ بھی لیں نا آپا کہ واقعی لوگوں کے اندر جو اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کا فقدان بھی ہے، جو آپ کی ایج کی خواتین ہیں کیسے تربیت دیں بچوں کو، ان کو کیا مشورہ دیں گی آپ؟ دیکھیے زینب، میں نے جس آیت مبارکہ سے آغاز کیا تھا اس میں سٹیپس ہیں، مراحل ہیں. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. تو میں کہتی ہوں کہ یہ ان 4 سٹیپس کو اگر ہم نے ذہن میں رکھا نا، سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. پھر توبہ کے بعد کیا ہے؟ اس سے تمہارا ظاہر اور باطن سمجھ جائے.
ظاہر کو بھی سنوارنا ہے، باطن کو بھی سنوارنا ہے. ظاہراً اعمال اور باطناً اخلاص، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. صحیح. تو نیت کرنا شروع کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. آپ احسان دوسروں پر رکھتے ہیں، میں کہتی ہوں اللہ پر رکھو. اللہ اس کو ایسے دگنا کر کے لوٹ آئے گا، 4 گنا کر کے لوٹ آئے گا. مگر اب کسی کا احسان نہیں رکھتا. تو اس کو پریکٹس میں ضرور لائیں کہ میں اے اللہ تیرے لیے یہ عمل کر رہی ہوں، اے اللہ تیرے لیے عمل کر رہی ہوں، تو قبول کر لے. تو اس سے سنور گیا ظاہر اور باطن سنور. پھر واعتصموا باللہ، اللہ سے تعلق جوڑو اللہ سے، اللہ سے باتیں کرو. اس کے بعد آتا ہے واخلصوا، اطاعت و بندگی خالص کر لو اللہ کے لیے. اور یہی لوگ ہیں جو مومنین کے ساتھ ہیں. تو ان مراحل کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ زندگی سنور جاتی ہے انشاءاللہ. دونوں مہمان شخصیات کا شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، سعدیہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بس یہ ایک بات میرے جو ذہن کے نقشے پر ابھر رہی ہے لاسٹ میں، کہ واقعی جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تب ہمارے آنسو نکلتے ہیں. ورنہ ہم عام طور پر اگر نماز پڑھیں اور دیگر معاملات ہمارے ذہن میں ہوں تو پھر ہم جلدی جلدی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن جس وقت ہماری نیت خالص ہو جاتی ہے پھر سجدوں میں جو لطف آتا ہے وہ ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیجئے. مجھے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.